اس وقت ہم تحریک انصاف کے MNA ملک نواب شیر وسیر صاحب کے ساتھ ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں. آپ کو یہاں کسی زور زبردستی سے لایا گیا؟ مرضی سے بیٹھے ہیں، خوشی سے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب بچے ہیں ہم اپنے ضمیر کے مطابق اپنی عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ ادھر اپنے بیٹھے ہیں. ہم نے ایک دیکھا ڈرامہ وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں، پولیس اندر اس طریقے سے داخل ہو کر MNAs کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے. تو ہم نے اپنے لیے بہتر سمجھا کہ ہم ادھر ٹھہرتے عزت کے ساتھ، اور جب دن آئے گا اس وقت ہم جائیں گے، الیکشن میں جائیں گے، سیاست میں جائیں گے. کس کو ووٹ دیں گے؟ ووٹ اپنے ضمیر کے مطابق دیں گے انشاءاللہ. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں 20-20 کروڑ کی بولی لگی سندھ ہاؤس میں. شاید پرائم منسٹر خود لیتے ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کیونکہ وہ ATM سے کافی فائدہ اٹھا چکے ہیں. ان کا یہ تجربہ ہوگا، ہم نے نہ لیے ہیں نہ کبھی نہ لیں گے. کون ATM ہے پرائم منسٹر کی؟ کون نہیں ہے وہ بتا دیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہر ایک کو جانتا. کون ہے؟ پرائم منسٹر کی کابینہ سے آپ کو شکایات ہیں؟ کس سے شکایت نہیں ہے؟ کیا کیا شکوہ کریں، کیا گلا کریں؟ ہم نے تو کیا شکایت؟ ہم نے تو 3.5 سال میں جو کچھ دیکھا وہ 40 سالہ سیاست میں نہیں دیکھا. کیا دیکھا؟ بے حیائی، بے شرمی، بد زبانی، بد کلامی. ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ جاؤ گالیاں دو جا کر ٹی وی پہ، جو کہ ہم نہیں دے سکتے، ہمارے خون میں نہیں ہے. یہ کون کہتا تھا؟ جو ہمارے لیڈر تھے خود کہتے تھے کہ TV پہ جا- انشاءاللہ. ہم نے دیکھے، ہم نے وفاداری کے ساتھ سیاست کی. ہمیں 5 دفعہ اسمبلی میں آئے. ہم خان صاحب کے ساتھ آئے تھے، ایک اس کے پروگرام جو دیا تھا، منشور جو دیا تھا، اس کے حوالے سے آئے تھے. اس کا تو نام ہی نہیں ہے، وہ تو سسٹم ہی اور تھا. ہم تو پریشان ہو گئے کہ کرنا کیا تھا، آئے کس لیے؟ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. زمیندار کو کھاد نہیں مل رہی، ہم چیختے ہیں جناب کیا ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگوں کے مسائل ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، گیس نہیں مل رہی، بندشیں لگ گئیں، گیس بند کر دو. کچھ سیاسی کام ہی نہیں ہے وہاں پہ، کچھ سیاستدان کی وہاں عزت ہی نہیں. باہر سے لوگ آئے وہی سارا کچھ کر رہے ہیں جن کو ہم دیکھا بھی نہیں، ہم نے اس کو بھی سنا بھی نہیں، جن کے ہاتھ میں سارا کچھ اقتدار ہے. اللہ ہی معافی دے. ہم تو بڑے نواب شیر وسیر صاحب کتنے MNAs آپ کے ساتھ ہیں؟ میں 3-4 سے تو انٹرویو کیا ہے، لیکن تعداد کتنی ہے آپ لوگوں کی جو خفا ہیں، لہدہ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اپنے ضمیر سے کی آواز سے ووٹ دیں گے اور اپنی مرضی سے دیں گے؟ تعداد کتنی ہے ان کی؟ سر دیکھیں، تعداد پہلے بھی ہم سے راجہ ریاض صاحب نے بتائی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 25, 40, 30 بھی ہو سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلتا جائے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس لیے ناراض ہیں کہ خان صاحب کی جو پالیسیاں ہیں، جو ان کی کابینہ کی پالیسیاں ہیں، جو ان کے فیصلے ہیں، وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھے. تو ووٹ دینے جائیں گے؟ انشاءاللہ ووٹ ڈنکے کی چوٹ پہ دینے جائیں گے. خوف تو نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجمع ہوگا، ورکرز ہوں گے، اس کے اندر سے گزر کے جانا ہے، گزر کے واپس میں آنا ہے. نے فواد چودھری صاحب کو یہ کہا ہے کہ ایک اچھے گھر کا بیٹا ہے. اس کے گورنر الطاف سے بھی ہمارے تعلقات ہیں، ان کے چاچا سے بھی ہمارے تعلقات ہیں، ان کے بھائی فیصل سے بھی یہ ہمارا گھر کا بچہ ہے. ایسے الفاظ استعمال نہ کرے. وہ اپنی پولیس کو، اپنی ٹیم کو گدھے گھوڑے کھچر نہ کہے اور ایسے الفاظ نہ کہے. میں نے تو پہلے بھی کہا کہ جب بھی ڈالوں گا اس کو ڈال کے سامنے جاؤں گا. ڈنکے کی چوٹ پہ جائیں گے. ہم کو کسی کو بکے ہوئے ہیں. نواب شیر وسیر صاحب جتنے MNAs کی تعداد کے متعلق میں نے یہاں مختلف لوگوں سے پوچھا، اگر اس کو سامنے رکھوں تو پھر تو عدم اعتماد میں پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت بچتی نظر نہیں آتی، کیونکہ کافی تعداد کا دعویٰ ہے کہ 25 سے 30 لوگ ہیں. آپ کی زبان مبارک ہو، اور ان کو خود سوچنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی اب آ رہی ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو بچایا جائے. ہمارے نزدیک جو ہے، جو ہو رہا ہے وہ اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے کہ ہم یورپی یونین کو بھی نکال دیں، ہم امریکہ کو بھی سیٹ کر دیں. ہم ساری ایسی پالیسیاں لے آئیں جو اس ملک کے لیے نقصان دیں. نواب شیر وسیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنی ادا سے منوازا. آپ کی بھی بڑی مہربانی ندیم ملک صاحب. آپ پہلے بھی بڑے مہربان ہیں، آج بھی آپ خوبصورت لگ رہے ہیں. بہت شکریہ.